الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا خاتم المعصومین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین. ناظرین گرامی، الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج انتہائی مسرت کے ساتھ ثم الحمدللہ ہم ایک ملاقات سیزن 4 کی ابتدائی نشست ریکارڈ کر رہے ہیں. دنیا بھر سے آپ کی تمام محبتیں، تمام چاہتیں، تمام پسندیدگیاں ہمارے ریکارڈ پہ موجود ہیں. جہاں جہاں آپ نے اس سلسلے کو پسند کیا، اپنی دعاؤں سے نوازا. امت کا بھلا یوٹیوب چینل اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آپ کا مشکور و ممنون. آج ہم سیزن 4 کا آغاز کرنے حاضر ہوئے ہیں اور ابتدائی نشست سیزن 4 کی ریکارڈ کرنے کا اعزاز پا رہے ہیں. میرے ایوان میں آج جو معتبر، سینئر اور بہت ہی پرخلوص ثناخواں تشریف فرما ہے، حضرت والا کو میں عرصہ دراز سے پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ثنا و توصیف انتہائی خلوص اور انتہائی جاذبیت کے ساتھ کرتے ہوئے محسوس کر رہا ہوں. جب جہاں جہاں میں نے اس پیارے نعت خواں کو سنا، ناظرین محترم، ثنا و توصیف کس نہج پر کرنی چاہیے، عشق کا کیا معیار ہونا چاہیے، ذوق کس بلندیوں پر ہونا چاہیے، ان کی نعتیں جب آپ سنیں گے سوشل میڈیا پر تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہاں، ثنا و توصیف شاید اس کا نام ہے. ثنا و توصیف شاید اس باادب انداز میں کی جاتی ہے. آئیے آپ کی ملاقات کرواؤں. بہت سینئر، بہت لائق تکریم اور بہت محترم ثناخواں محترم جناب شیخ جنید رحمانی صاحب ہمارے ایوان میں تشریف فرما ہے. آئیے آپ کی ملاقات کرواؤں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب، چینل امت کا بھلا اور فکر رضا نعت کونسل کی جانب سے میں بے پناہ مشکور آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور اپنا پرخلوص وقت ہمیں عطا فرمایا تاکہ ہم ایک باادب نشست ریکارڈ کر سکیں. اور سیزن 4 کا بھی آغاز ہے. شیخ صاحب، آپ کی آمد کے بہت زیادہ مشکور ہیں. انشاءاللہ العزیز آپ سے گفتگو جاری رہے گی. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نہایت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا، پہلے تو میرے رب کا، اور میں درود و سلام پڑھتا ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کو. اس کے علاوہ زیر سرپرستی جو ہماری ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں علامہ الشیخ نہال نافی شاذ علی دامت برکات عالیہ، سبحان اللہ، سبحان میں ان کا بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں، حضرت کا، فکر رضا نعت کونسل کی پوری ٹیم کا. اور بہت میں مشکور ہوں محمد کامران صدیق القادری بھائی کا، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت خوانی، جو ادب جو اس وقت ضرورت ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں. میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اور یہ بھی میں شکر گزار ہوں کہ اس 4تھے سیزن میں انہوں نے مجھے بلایا ہے. اللہ اللہ، یہ ان کی بڑی مہربانی ہے. اللہ اللہ، اور بہت زیادہ مہربانی ہے. جزاک اللہ. اللہ اللہ. ناظرین محترم، شیخ جنید رحمانی ہمارے درمیان تشریف فرمائے اور آپ دیکھیں گے جب یہ ثنا و توصیف پیش کریں گے پیارے آقا کریم کی بارگاہ میں تو آپ دیکھیں گے کہ نعت کس باادب انداز اور کس خلوص اور جاذبیت کے ساتھ پیش کی جاتی ہے. آپ محسوس کریں گے ان کی نعت خوانی میں، ان کی ثنا و توصیف میں آپ کو یہ بات شدت سے محسوس ہوگی کہ یہ بھی تو ایک نعت خوانی ہے جو بس گنبد خضرا کے تصور میں کی جا رہی ہے. اور جب ایسا کوئی نعت خواں آپ کو میسر آتا ہے جس کی آپ ثنا و توصیف سنتے ہیں تو بالکل دل سے آواز آتی ہے کہ صد شکر اتنا ظرف میری چشم تر میں ہے، صد شکر اتنا ظرف میری چشم تر میں ہے، دیکھے بغیر سارا مدینہ نظر میں ہے. دیکھے بغیر سارا مدینہ نظر میں ہے. صد شکر اتنا ظرف میری چشم تر میں ہے، دیکھے بغیر سارا مدینہ نظر میں ہے. ناظرین محترم، آئیے سب سے پہلے شیخ جنید رحمانی صاحب سے ان کے مسحور کن لہجے میں نظرانِ عشق و محبت سنتے ہیں. اس کے بعد آپ سے گفتگو بھی کریں گے. بہت اہم اور بہت سنجیدہ انداز میں آج شیخ صاحب سے گفتگو کرنی ہے. آئیے پہلے سنتے ہیں نظرانِ عشق و محبت شیخ جنید رحمانی کی خوبصورت آواز. جزاک اللہ. انشاءاللہ تعالی آن حضرت عظیم المرتبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. محبت کے ساتھ
جہاں جہاں یہ ٹرانسمیشن سنی جائے گی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ در نبی سے جو لا لگائے بیٹھے ہیں، در نبی سے جو لا لگائے بیٹھے ہیں، قسم خدا کی زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں، اور جو ان کے ذکر کی جو ان کے ذکر کی یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں، دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، 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 میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے، ماشاءاللہ۔ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے
والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین محترم، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت سیدی شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کا خوبصورت ممتاز زمانہ کلام ہدایت بخشش شریف سے پیش فرما رہے تھے شیخ جنید رحمانی صاحب. اور آپ نے دیکھا کہ سچے نعت خوانوں کے لہجے کس طرح ہوتے ہیں اور کس طرح پاکیزگی سے وہ عقیدتیں پیش کرتے. اور بہت زیادہ، میں تو بہت زیادہ روحانی کیفیات میں مبتلا تھا جب یہ نعت شریف پیش کر رہے تھے. آپ بھی کمنٹ سے بتائیں گے کہ آپ کو ان کا یہ لہجہ اور یہ انداز کیسا لگا. اور آئیے گفتگو کرتے ہیں شیخ صاحب سے، اور شیخ صاحب سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں. شیخ صاحب، آپ کا جو لہجہ ہے خلوص و ادب، تازگی اور عشق مدینہ سے بھرپور، آپ نے اس دور کی نعت خوانی کے ساتھ چلتے ہوئے اس لہجے کو محفوظ کیسے رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ آج کا جو نعتیہ منظر نامہ ہے، ثم الحمدللہ ناظرین محترم، یہ دور بھی فروغ نعت کا بہت مبارک دور ہے، اور ہم روز و شب سینکڑوں محافل ذکر رسول سے مستفید ہوتے ہیں، نعت خوانوں کی عقیدتیں سنتے ہیں. بہت مبارک دور سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن ایسے مبارک لہجے ہمیں بہت خال خال اب نصیب ہوتے ہیں. آئیے پوچھتے ہیں شیخ صاحب سے. شیخ صاحب، یہ ذوق کیسے سنبھال کے رکھا ہوا ہے آپ نے، اور ہمیں بھی منتقل کریں وہ گوہر نایاب کہ ہم بھی اس لہجے کو، اس جاذبیت کو، اس کیف و سرور کو اپناتے ہوئے ثنا خوانی کریں. آئیے سنتے ہیں شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں. جزاک اللہ. کامران بھائی، ہم نے اپنے بزرگوں سے یہی سنا ہے کہ نعت خوانی جو ہے وہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت. نماز تو ضروری ہے پڑھنا، تو نعت جب پڑھی جائے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ جب صحابہ اکرام تعالیٰ اجمعین سرکار کی محفل میں بیٹھتے تھے، سرکار کی کوئی بات سنتے تھے تو پرندوں کے اوپر بیٹھ جاتے تھے. یہ ادب تھا. تو ہم تو کچھ بھی نہیں، اور ہمیں اللہ نے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ثناخواہ بنا دیا. اور اس کے بعد ہمیں جتنا ہمیں اللہ تعالیٰ کا کرم پہ شکر ادا کرنا چاہیے کم ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نعت خوانی میں انسان کو اپنا جو ہے اس کا جو دل ہے، دماغ ہے نا، نگاہوں میں سمائے مدینہ، مدینہ پاک کی طرف اس کی نگاہیں ہوں، گنبد خضرا کی طرف وہ دیکھ رہا ہو، نگاہیں جھکی ہو، دل جھکا ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. جب یہ لفظ پڑھے گا نعت، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کا کرم، رحمتیں برسیں گی، آقا کریم کی نگاہیں بھی اس کی طرف ہوں گی، اور جو سننے والے ہیں ان کی طرف وہ نعت خواں سے نور سننے والوں تک منتقل ہوگا، اور سننے والے اس کو آگے تک پہنچائیں گے. اور یہی ایک ادب کا ہم نے بزرگوں سے اپنے جو ہے سنا بھی ہے، ان کو دیکھا بھی ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج کے ہمارے تمام ثناخواں ہمارے بھائی ہیں وہ بھی اسی انداز کو اپنائیں، تاکہ بہت نعت خوانی ہو رہی ہے لیکن اس انداز میں ہو جائے تو ہر طرف روحانی سکون ہو جائے. اللہ. ناظرین محترم، آپ سماعت کر رہے ہیں بہت شائستہ، سچی اور پاکیزہ گفتگو. شیخ جنید رحمانی ہمارے ایوان میں تشریف فرمائے، اور ان سے مجھے صرف ادب چاہیے. میں اپنی اکثر نشستوں میں عرض کرتا ہوں آپ تمام کے سامنے یہ بات کہ اساتذہ کرام کے سامنے بیٹھ کر اپنے آپ کو فضیلت والا ثابت نہیں کرنا ہوتا، بلکہ اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر صرف سبق سنایا جاتا ہے. تو میں بھی آج ان کے سامنے بیٹھ کے سبق سنانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور عاشق نے کیا خوب کہا کہ دل جب رسول پاک پہ قربان ہو گیا، دل جب رسول پاک پہ قربان ہو گیا، ہر مرحلہ حیات کا آسان ہو گیا. ہر مرحلہ حیات کا آسان ہو گیا. بکھرے پڑے تھے شیر فضاؤں میں ہر طرف. کریہ نعت خوانی ہو رہی نا ناظرین محترم. کیا کہا شاعر نے؟ بکھرے پڑے تھے شیر فضاؤں میں ہر طرف، یکجا کیا تو نعت کا دیوان ہو گیا. یکجا کیا تو نعت کا دیوان ہو گیا. آئیے شیخ صاحب سے ایک اور سوال کریں، اور وہ سوال بہت ادب سے کرنے کی میں جسارت کر رہا ہوں. شیخ صاحب، ثم الحمدللہ دور حاضر میں بہت قداور نام ایسے ہیں کہ جنہوں نے بلا شبہ نعت کی بہت خدمت کی.
کچھ ممتاز و معروف شعراء کرام ہیں جو شب و روز نعتیہ خدمت پہ معمور ہیں. کچھ جلیل القدر نعت خواں احباب بھی ایسے ہیں. وطن عزیز پاکستان میں، میرے پیارے وطن پاکستان کے مسند حسان پر ایسے جلیل القدر نعت خوانوں کے نام بھی موجود ہیں منظر نامے پر، کہ جنہوں نے بلا شبہ ہر ایک انداز سے نعتیہ خدمت کو اولین ترجیح دیتے ہوئے نعتیہ خدمت پیش کی. اب اس سارے معاملات میں جہاں شعراء کرام بھی خدمتیں لے کر موجود ہیں، تمام تر جلیل القدر نعت خواں بھی اپنی خدمات کو لے کر موجود ہیں. ایک نئے آنے والے نعت خواں کو کیا کرنا چاہیے؟ نئے آنے والے نعت خواں کو چلتی ہوئی ڈگر پہ چلتے ہوئے نعت خوانی کرنی چاہیے یا اکابرین سے فیض حاصل کرتے ہوئے کرنی چاہیے؟ آپ کا کیا نظریہ ہے شیخ صاحب؟ آپ نئے نعت خواں کو جو مسند حسان پہ شامل ہونا چاہتا ہے اسے کیا مشورہ دیں گے کہ وہ نعت خوانی شروع تو کرے، بالکل اعزاز کی بات، لیکن کس اہداف کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے کرے، کس انداز سے کرے؟ کیا فرمائیں گے آپ نے نعت خوانوں کو؟ جزاک اللہ. قانون بھائی، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو بھی نعت خواں، ہر نئے نعت خواں کو، کہ سب سے پہلے وہ باادب ہو، اللہ، اور سب سے پہلے 5 ٹائم کی نماز باجماعت پابندی سے ادا کرنے والا ہو. کیوں فرما رہے ہیں شیخ صاحب آپ کیونکہ ایک نعت خواں جو ہوتا ہے نا، باادب کیوں ہو؟ باادب اس لیے ہو کہ ہم نے سنا ہے کہ باادب با نصیب ہوتا ہے، بے ادب بے نصیب ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک وہ باادب نہیں ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نعت خوانی بھی نہیں کر سکتا، دنیا کے معاملات بھی وہ صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتا. آہا، تو سب سے پہلے تو اس کو باادب ہونا ہے، بڑوں سے بھی، واہ، چھوٹوں سے کس طرح باتیں کرنی ہے، بڑوں سے کس طرح بات کرنی ہے، نماز کس طرح باادب طریقے سے پڑھنی ہے، واہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ جب باہر نکلے تو کس طرح اسے چلنا ہے، واہ، کیونکہ وہ ایک اب مشہور ہو گیا ایک نعت خواں کی حیثیت سے. ماشاءاللہ، تو اس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ثنا خواں کا جب اس کو ایک بڑا اعزاز ملا ہے، تو اس کو اپنے اندر ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی یہ کھنگالنا ہوگا کہ کیا میں یہ کام کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، اور اگر نہیں کر رہا ہوں تو اسے کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے. نہیں شیخ صاحب، ادب تو عوام کرے گی نا اس کا. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں گا، آپ اس کو ادب کرنے کا کہہ رہے ہیں، کیوں ادب کرے بھائی؟ دیکھیں حضرت، ادب تو اس کا عوام کرے گی کہ وہ با امامہ ہوتا ہے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، واسکٹ پہنے ہوئے، بالکل. تو ادب صرف باادب، اگر باادب سے امامہ شریف بے شک بالکل بہت ضروری ہے، لیکن اگر صرف امامہ شریف پہننے سے، آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ آج کل اتنے سارے نعت خواں موجود ہیں، امامہ شریف بھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں، بہت خوبصورت چمکیلے کپڑے بھی پہنے ہوتے ہیں، بہت گریسفل شخصیت بھی لگ رہی ہوتی ہے. اور سب سے پہلے یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں ٹائم دے دیا جائے، ہم پڑھ لیں. تو باقی دوسرے نعت خواں بیٹھے ہیں آقا کریم کے، وہ بھی تو آقا کے نعت خواں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں پڑھنے کا موقع دے دیجیے کیونکہ ہمیں کہیں اور بھی جانا ہے. حالانکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چاہیں تو ہر ایک دن میں ایک پروگرام رکھ لیں، بہت ہے. اصل تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضری دینی ہے نا، باقی تو ہمارا تو مقصد ہی ہے مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر گاڑی نہیں آئے گی نا پھر، جی گاڑی بھی تو لینی ہے نا اس کو بیچارے. دیکھیں اب اگر گاڑی لینی ہے تو پھر وہ یہ ہے کہ میں تو یہ کہوں گا کہ پھر وہ آپ تو بالکل یہ غلط سمت میں آ گیا ہے. وہ پھر آپ قید کر رہے ہیں جنید بھائی، آپ تو قید کر رہے ہیں کہ ایک دن میں ایک محفل کر لو تو کیسے گاڑی لے گا بیچارہ، وہ نئے ماڈل کی گاڑی کیسے لے گا؟ یہ نعت خواں تو ایک بہت بڑا اعزاز ہے نا، پھر وہ اس اعزاز کو چھوڑ کے دوسرے بھی بہت سارے طریقے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ نے اس کو آواز دی ہے، وہ کہیں اور اپنی آواز کو آزمائیں. اس جگہ اگر آزمانا ہے تو باادب ہونا ہے، کیونکہ اس جگہ جتنے یہاں تو فرشتے بھی باادب ہو کے گفتگو کرتے ہیں. تو اس میں تو میں ہر نعت خواں کو یہ کہوں گا بھیا کہ اگر آپ کو نعت پڑھنی ہے تو باادب ہو کے پڑھیں، اور اگر آپ کو نہیں پڑھنی ہے تو کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کے ثنا کے لیے آپ نہیں تو آپ جیسے ہزاروں اٹھا کے لے آئیں گے وہ. اچھا، باادب نعت پڑھیں جنید بھائی، لیکن وہ بڑے بڑے جو لفافے ہیں موٹے موٹے وہ رہنے دیں. دیکھیں حضرت بات یہ ہے کہ وہ لیتے رہے، وہ کیوں لیں گے؟ دیکھیں ہر نعت میں تو میرا پیغام یہ کہ اسے ایک جاب تو اسے کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، جاب کرنی ہے. نہیں جاب تو کر رہے ہیں نا، رات بھر نعت خوانی میں بیچارہ، تو اب کیا کرے گا اس کے بعد؟ آپ جاب پہ بھی جانے کا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، نعت خوانی تو ایک پارٹ ٹائم میں یہ اس کا عشق کا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نعت خواں بنا دیا. ٹھیک ہے، اب وہ اگر کسی نے دے دیا تو اس کی مہربانی ہے، ایز اے گفٹ اس کو دے دیا تو اس کا شکریہ، وہ اس کی مہربانی ہوگی دینے والے کی. لیکن لفافہ، ڈیمانڈ، یہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہوا کیا؟ وہ ایک نعت خواں اپنے اندر جب وہ اکیلے ہوتا ہے، ضمیر اس کی آواز ہوتی ہے، تو وہ سوچ سکتا ہے کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی اس طرح کر رہا ہوں تو میں صحیح کر رہا ہوں یا میں غلط کر رہا ہوں، یا میں اتنا موٹا لفافہ میں لے رہا ہوں. جنید بھائی کہاں پھر وہ نعت خواں کہاں کھڑے ہیں جو طے کرتے ہیں باقاعدہ؟ میں تو باقاعدہ ڈیلنگ ہوتی ہے جنید بھائی. ان کو تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنا، ابھی دیکھیں عمر کا بھروسہ نہیں ہوتا انسان کو، ٹھیک ہے، زندگی اور موت کا.
جلد سے جلد جو ہے وہ اپنی زندگی میں توبہ کریں. اللہ ٹھیک ہے, بہت توبہ کریں اللہ سے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی توبہ کریں کہ یا رسول اللہ, ہم نے آپ کی نعت کو, ہمیں اللہ نے آواز دی تھی آپ کی ثنا کرنے کے لیے, لیکن ہم نے اس آواز کو جو ہے بے ادبی میں گزار دی, اور اتنی اس بے ادبی میں گزاری کہ اب ہمیں خود بھی پتہ نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں, اتنی بے ادبی میں گزاری. تو فوری طور پہ وہ جو ہے ادب کے ساتھ نعت پڑھیں. بڑے بڑے نام ہیں, ان ناموں کو دیکھیں, ان کی کیسٹیں سنیں. اب تو ماشاءاللہ انٹرنیٹ کا جو دور ہے اس کو دیکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اتنا یقین دلاتا ہوں کہ آپ ایک نعت خلوص سے پڑھ لیں گے, کوئی سنے نہ سنے, اگر آقا کریم نے سن لی تو پھر آپ کا بیڑا پار ہی پار ہے, پھر کسی کو ضرورت نہیں, پھر ساری دنیا آپ کے قدموں میں آ جائے گی. یہ میرا ایک مشورہ ہے اپنی نیو جنریشن کے نعت خواں حضرات کو. سبحان. ناظرین محترم, آپ گفتگو سن رہے ہیں اور گفتگو نے اچانک ایک سنسنی خیز موڑ لے لیا اور ہم نے بہت کھری کھری باتیں کر دی, کیونکہ کھری کھری باتیں کرنا ہی اس پروگرام کا فارمیٹ ہے. بغیر کسی کو نومینیٹ کیے آج تک جتنی بھی ایپیسوڈ ہم نے کرنے کا اعزاز حاصل کیا ناظرین محترم, کسی ایک قسط کے اندر بھی کسی کو نومینیٹ نہیں کیا, لیکن ہر وہ بات ڈسکس کرنے کا اعزاز حاصل کیا ہے جو آج کے نعتیہ منظر نامے میں بگاڑ اور افراتفری کا سبب ہے. تو ہماری گفتگو اسی انداز میں چلتی رہے گی. آئیے ایک مرتبہ پھر عقیدتیں سنتے ہیں بہت خوبصورت, شائستہ اور سچے لہجے میں جناب شیخ جنید رحمانی سے ملتمس کہ آپ بارگاہ سرور کونین میں اپنی عقیدتیں پیش فرمائیں. تمام حضرات ایک بار پھر آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک پڑھ لیجیے. امام انقلاب علامہ ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رب کا دلارا مکی مدنی, 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 آقا ہمارا, آقا ہمارا مکی مدنی, آقا ہمارا مکی مدنی, آقا ہمارا, آقا ہمارا مکی مدنی, آقا ہمارا مکی مدنی. اور بنتی ہے بگڑی گلے کر دے, بنتی ہے بگڑی گل کر دے, بنتی ہے بگڑی گل کر دے, ایک اشارہ, ایک اشارہ مکی مدنی, ایک اشارہ مکی مدنی, آقا ہمارا, آقا ہمارا مکی مدنی, آقا ہمارا مکی مدنی. بھیک پہ تیری ہوتا ہے, بھیک پہ تیری ہوتا ہے, میرا گزارا, میرا گزارا, میرا گزارا مکی مدنی, آقا ہمارا مکی مدنی. اور دور ریاض کو در سے تیرے, دور ریاض کو در سے تیرے, دور ریاض کو در سے تیرے, کب ہے گوارا, کب ہے گوارا مکی مدنی, کب ہے گوارا مکی مدنی, آقا ہمارا, آقا ہمارا مکی مدنی, آقا ہمارا مکی مدنی. سبحان اللہ سبحان اللہ. شہر نبی ہے کتنا معطر,
قدم قدم، شہر نبی ہے کتنا معطر قدم قدم، ملتی ہے بوئے زلف پیمبر قدم قدم، ملتی ہے بوئے زلف پیمبر قدم قدم، اتنے مہک رہے ہیں مدینے کے راستے، اتنے مہک رہے ہیں مدینے کے راستے، جیسے بچھے ہوئے ہوں گلے تر قدم قدم، جیسے بچھے ہوئے ہوں گلے تر قدم قدم۔ ناظرین محترم، شیخ جنید رحمانی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، آپ سے گفتگو جاری و ساری ہے۔ حضرت والا سے ایک اور سوال کرتے ہیں، اور اس نیت سے کرتے ہیں کہ جتنے بھی دیکھنے والے ناظرین محترم ہیں، آپ کو ادب منتقل ہوگا، آپ کو نصیحتیں منتقل ہوں گی، اس لیے کہ امت کا بھلا نیٹ ورک اور فکر رضا نعت کونسل پاکستان کا صرف ایک مقصد ہے کہ ہم کسی بھی طرح، کسی بھی ذریعے اور وسیلے سے کاش کہ پھر بادب اور پرکیف نعت خوانی میں داخل ہو سکیں اور آقا کریم کی بارگاہ میں عشق و محبت کے ساتھ، نم آنکھوں کے ساتھ اپنی عقیدتیں پیش کر سکیں۔ جنید بھائی، ثم الحمدللہ نعتیہ منظر نامہ بہت جگمگ کر رہا ہے، بہت اچھے اور بہت پاکیزہ، بہت اچھا اور شائستہ پڑھنے والے ستارے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، جو بہت ذوق کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، بڑی جہد مسلسل کے ساتھ اپنے نعتیہ کلاموں کو ریکارڈ کراتے اور پیش کرتے عشاقان ذکر رسول کے لیے۔ ہم نے نعت خوانی کے کئی دور دیکھے جنید بھائی۔ ایک وہ بھی دور تھا کہ جب بہت خلوص سے، بہت ادب کے ساتھ آنکھیں بند کر کے نعت خواں مسند پہ نعت پڑھ رہا ہوتا تھا، سامعین بھی آنکھیں بند کر کے تصور گنبد خضرا میں نعت شریف سن رہے ہوتے تھے۔ اس کے بعد دور نے تھوڑی سی جدت اختیار کی، ذکر نعتوں میں شامل ہو گیا۔ وہ دور بھی دیکھا ہم نے کہ جب مسند حسان پر نعت خواں ذکر کے ساتھ نعت شریف پیش کر رہے تھے۔ لیکن آج کا بھی ایک دور ہے، علماء کرام نے ذکر کو منع فرمایا، نعت خواں رک گئے، لیکن ان نعت خوانوں کی فوج میں کچھ فنکار نعت خوانوں کو قرار نہیں آیا۔ جنید بھائی، آج کی ثنا و توصیف کے اندر ہارمونیز شامل کی جا رہی ہے، میوزک انسٹرومنٹ شامل کیے جا رہے ہیں، کسی بھی طرح اپنے اس شوق کی تسکین کی جا رہی ہے کہ جو کہ ثنا و توصیف کے مبارک منصب کے لائق نہیں ہے۔ اس دکھ بھرے حوالے پر آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اسی جواب کے ساتھ پھر ہم سیگمنٹ کلوز کرنے کی طرف جائیں گے۔ آج کی نعت خوانی میں میوزک یعنی ہارمونیز کو ہر ایک نعت خواں استعمال کر رہا ہے اور بڑی دلیری کے ساتھ استعمال کر رہا ہے، کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ اللہ اکبر، آپ نے یہ جو بات کہی ہے، بڑا دل میرا دکھ رہا تھا جب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جو نعت خوان ابھی جس وقت جس نہج پہ نعت خوانی کر رہے ہیں، جو چل رہے ہیں، میوزک تو ویسے ہی حرام ہے، ٹھیک ہے نا، سیدھی سی بات ہے۔ اللہ، اور میرے کو تو یہ دکھ ہوتا ہے کہ اپنی مشہوری کے لیے انسان کیا کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، تو میں یہ کہتا ہوں، میں سخت لفظ کہوں کہ آپ پلیز برائے مہربانی نعت چھوڑ دیں، آپ کسی اور جگہ جائیں، اپنی آواز کو، یہ آقا کریم کی نعت خوانی ہے، اس کو پاکیزہ رہنے دیں، اس کو پاکیزہ رہنے دیں، اس کو باادب رہنے دیں، تاکہ لوگوں میں عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا، ہماری نسلوں میں عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے گا، آنے والی نسلوں کو ملے گا۔ ورنہ جو ہے اور میں سب سے بڑی جو مجھے شکایت ہے وہ آرگنائزرز سے ہوتی ہے، وہ جو ہیں وہ لازمی طور پہ جو ہے انہیں سب پتہ ہے، سارے پاکستان اور کراچی بالخصوص جہاں پہ محفل ہوتی ہے، آرگنائزرز کو پتہ ہے، انہوں نے وہ دور بھی دیکھا ہے، لیکن پتہ نہیں وہ کیوں، کیا ان کو کہا جائے کہ وہ جب تک 40 سے 50 ہزار روپے ایک نعت خواں کو نہیں دے دیتے ان کو سکون نہیں ملتا۔ اور ہمارے جو پیش امام ہوتے ہیں، جو لوگ دین سکھا رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس پہ جب علماء کرام جب کوئی بات کرتے ہیں تو نعت خواں پہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ ہی ہمارے خلاف ہو گئے۔ ارے آپ کی اصلاح کی جا رہی ہے بھائی، ورنہ آپ تو پتہ نہیں قوم کو کہاں لے جائیں گے۔ تو میں تو صرف یہ کہوں گا کہ آپ نے میری بات کی تو میں کہوں گا کہ بالکل فوری طور پہ آپ نعت چھوڑ دیں، اور ایسی نعت خوانی کی جو ہے آقا کریم، جب یہ نعت آپ بولتے ہیں نا، آقا کریم سنتے، بے شک سنتے ہیں، لیکن آپ کی نعت خوانی سن کے آقا کریم کو کتنا دکھ ہوتا ہے، کبھی آپ کو اس کا اندازہ ہے؟ اگر ہو جائے، اور جب اگر آقا کریم ناراض ہو گئے تو اللہ کتنا، اس کے محبوب ناراض تو اللہ کتنا ناراض ہوگا۔ تو میں کہتا ہوں کہ فوری طور پہ آپ اس کو جو ہے بالکل جو ہے اس کو ختم کر دیں اور باادب طریقے سے نعت خوانی میں آ جائیں، انشاءاللہ آپ کو وہ عروج ملے گا۔
اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کچھ ادا کرائے گا کہ آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اس کی محبوب کی ثنا خوانی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کامران بھائی میں ایک لفظ بھی نہیں کہوں گا، بس میں یہی کہوں گا کہ اگر نہیں کر سکتے بھائی تو نعت خوانی چھوڑ کے کسی دوسری فیلڈ میں آزمائیں۔ اللہ اللہ۔ ناظرین محترم، شیخ جنید رحمانی کے ساتھ سیزن 4 کی ابتدائی نشست آپ نے دیکھی، اور کیسی لگی آپ کو یہ نشست؟ کمنٹ سیکشن آپ کا منتظر رہتا ہے اس حوالے سے کہ آپ اپنی آراء پیش فرماتے ہیں، آپ اپنی پسندیدگی پیش فرماتے ہیں، اپنی ملی جلی کیفیات کا اظہار کرتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن آپ کا ہے، اس کو ضرور استعمال کیجیے گا، اپنی آراء سے، اپنی پسندیدگی سے، اپنی شکایت سے، اپنی ناراضگی سے اسے سجائیے گا ضرور، کیونکہ کمنٹ سیکشن ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے، ہمیں باہمت اور ہماری ہمتوں میں مزید اضافہ کرتا ہے اس پروگرام کو بہتر سے بہتر انداز میں آپ تک پہنچانے کے لیے۔ جہاں جہاں آپ نے اس نشست کو دیکھا، دل گوارا کرے آپ کا تو آپ شیئر فرما دیں، شیئر کرنے سے آپ کا ہی فائدہ ہے۔ شیئر آپ کریں گے تو فائدہ مجھے نہیں ہونے والا، فائدہ جنید رحمانی کو نہیں ہونے والا، بلکہ آپ ہی کو فائدہ ہوگا جب تک سوشل میڈیا پر یہ نشست ثناء و توصیف کی موجود رہے گی، آپ کے نام اعمال میں نیکیاں منتقل کرتی رہے گی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ سیزن 4 ہم اسٹارٹ کر چکے ہیں الحمدللہ، اپنے نئے معتبر مہمان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوں گا۔ اپنے میزبان محمد کامران صدیقی القادری کو امت کا بھلا یوٹیوب چینل کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔